السلام علیکم. ہم چلتے ہیں آج اپنے تیسرے لیکچر کی طرف. ہمارا شعر ہے کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، رنج و مصیبت میں جو کرتے ہیں گلا تیرا. الطاف سنہالی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مشکل وقت میں رنج و مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور گلہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو رحمتیں ہیں اس کا شکر ادا نہ کرنا، اس کے اوپر ناشکری کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں گلہ اور شکوہ کرنا. کہ جب مصیبتوں کے وقت، جب مصیبت میں، مشکل حالات میں جب انسان گھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلہ اور شکوہ شروع کرتا ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو مشکل وقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آسان رکھنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو آسانیاں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. لیکن اس کائنات کے اندر جب ہم حقیقت کو چھوڑ کر ہم مصنوعی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے لیے خود اپنے مسائل پیدا کر لیتے ہیں. اور جب ہم اپنے مسائل خود اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مختلف مسائل کے اندر گھر جاتی ہے. پھر ہمیں کوئی چارہ نظر نہیں آتا، ہمیں اس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، کوئی علاج نظر نہیں آتا، اس کو دکھوں کا مداوع نظر نہیں آتا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرے. کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر کرنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ شروع کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے وہ ناشکری کرتا ہے، ان سے دور بھاگتا ہے. لیکن جب اس کو کوئی حل نظر نہیں آتا، چونکہ دنیا کے اندر جو دکھوں کا علاج ہے، جو مشکلات سے نکلنے کا سہارا ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیں اس سے نکال سکتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور جب اس شخص کو نظر آتا ہے کہ میں ان دکھوں سے میں باہر نہیں نکل سکتا، ان مصائب سے میں باہر نہیں آ سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس کے سامنے وہ گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میں اس مشکلات میں گرا ہوں، اس مشکلات سے تو نہیں ہمیں نکالنا ہے، اس مشکلات سے تو ہمیں باہر لے کے آئے گا. ہم اس مشکلات سے باہر نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت، ہمارے پاس اتنی اہمیت اور ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. اب تو ہی ہمیں اس مشکلات سے نکال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ اسے دعا کرتا ہے. اچھا، ایک شکوہ اقبال نے بھی کیا تھا، علامہ اقبال نے بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا تھا. لیکن وہ شکوہ اور ہمارے شکوہ میں فرق تھا. وہ شکوہ جو تھا وہ مسلمان کی جرت، مسلمان کی بہادری اور مسلمان کی دلیری کے اوپر تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کے زمرے میں نہیں آتا. اس نے مسلمانوں کو، دنیا کو یہ باور کرایا تھا کہ اللہ تو نے جب ہمیں طاقت دی، جب تو نے ہمیں ہمت دی تو ہم نے تیرے لیے یہ بھی کیا. وہ اقبال نے کیا خوب اپنے شکوے کے اندر یہ کہا تھا کہ کیوں ضیاکار بنوں، سود فراموش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت اموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاک میں بدن ہے مجھ کو. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. وہ جو اقبال نے گلہ کیا تھا وہ مسلمانوں کا پرچار، مسلمانوں کی ترقی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی تھی، جو جوہ جلال مسلمانوں کو عطا کیا تھا، وہ اس حوالے سے تھا. اس حوالے سے جو ہم شکوہ اور گلہ کرتے ہیں ہم اپنی ذاتیات کے لیے کرتے ہیں. اگر ہمیں تو جب فائدہ مل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو جب انفرادی فائدہ مل رہا ہوتا ہے ہم تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو جب ہمارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر کرتے اور ہم صبر کرتے. لیکن ہم ایسا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہیں، ہم حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہیں اور ہم مصنوعی دنیا میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے استفادہ نہ کرتے ہیں اور جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور نہ ہی ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے شاعر نے کہا تھا، آپ اس کا حوالہ جب شعر لکھیں گے کہ شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، میرے مولا میرے پروردگار یہ تو نہیں کیا. اور آخر کار چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مسائل بھی سنتا ہے، اپنے بندوں کی دعا بھی سنتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو وہ رد نہیں کرتا، وہ کبھی ان کو ردی کی ٹوکری میں وہ نہیں پھینکتا، بلکہ اپنے بندوں کی وہ دعاؤں کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے. جی عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق اصل میں جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے، ہم اگر کسی میدان کے اوپر کھڑے ہو کر ہم دور دیکھیں
تمہیں یوں لگتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو وہ جو زمین اور آسمان کا جو ملنے کا نقطہ ہے اس کو کہا جاتا ہے افق. تو آفاق جو ہے یہ افق کی جمع ہے. لیکن اگر ہم اس کا اصطلاحی معنی لیں، اس کے کئی معنی، اصطلاحی معنی اس کائنات کو بھی کہا جاتا ہے، اصطلاحی معنی کے اندر آسمان کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے کئی معنی ہیں. اب یہاں پر اس کا جو مطلب بن رہا ہے وہ ہے کائنات، کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری اے میرے پروردگار. الطاف سنالی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری روئے زمین کے اندر تیری ذات کے چرچے ہیں. لوگ تجھے وحدہ لا شریک ذات مان رہے ہیں. دنیا کی ہر ایک چیز، خواہ چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو یا جمادات ہو، وہ تیری تعریف میں مصروف ہے. ان کا تعریف کرنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ تیری تعریف سے بری زبان نہیں ہو سکتے. وہ تجھے ہی الہ مانتے ہیں، وہ تجھے ہی خدا مانتے ہیں. اور پوری کائنات کے اندر تیرے نام کے چرچے ہیں. جدھر بھی دیکھتے ہیں تیرے نام کے ہی، تیرے نام کی بادشاہی کے چرچے ہیں. اور گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اور صبح کے وقت جو چلنے والی ٹھنڈی ہوا ہے اس نے ہر گھر کے اندر یہ پیغام دے دیا ہے. وہ صبا، وہ ہوا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو ذات ہے جس نے حسین و جمیل فضا کو چلایا. کوئی تو ذات ہے جس نے خوبصورت اور ٹھنڈی ہوائیں چلائی ہیں. اور وہ ذات جو ٹھنڈی ہوائیں چلا سکتی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ میرا پروردگار ہے جو خوبصورت اور ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر خوشبو پھیل جائے. پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات، اس بنائی ہوئی جو نعمتیں ہیں، جو نعمتیں اس سے فائدہ اٹھائے. اس لیے پوری کائنات کے اندر خوشبو ہی خوشبو، پورے کا پورا عالم مہک جاتا ہے. ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سیر یاب ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فیضان کبھی رکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو اس کی رحمت ہے، جو اس کا کرم ہے، وہ ضرور انسان تک پہنچتا ہے. اگر کوئی اللہ سے نہیں بھی مانگتا، میرا پروردگار جتنا شہنشاہ ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دورے جام اس کا، رکھتا نہیں. وہ تو ایسا ساقی ہے، وہ تو ایسا ساقی ہے کہ رکھتا نہیں کسی کو تشنا لب لطف عام اس کا. اللہ تعالیٰ کی تشنا لب فارسی زبان میں کہتے ہیں پیاسے ہونٹ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ایسا ساقی ہے کہ جو اس کے مے خانے میں آ جاتا ہے وہ کبھی بھی پیاسا نہیں جاتا، بلکہ وہ سیر یاب ہو کے جاتا ہے، وہ خوب پی کے جاتا ہے. مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب تک پہنچتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم نہیں کرتی. وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عطا کرتا ہے تو باقی مذاہب جو ہیں، وہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے بھوکے مار جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں عطا کرتا ہے. ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم ان سے منفرد ہیں، ہمارا مقام اعلیٰ ہے، ہمیں ان سے الگ جگہ ملے گی، ہمیں ان سے الگ مقام ملے گا. لیکن میرا پروردگار جو ہے وہ اپنی رحمتوں کو روکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے کے اندر رحمتوں کی کمی نہیں ہے، رحمتوں کی تھوڑ نہیں ہے. اس لیے پھر وہ سب کو عطا کرتا ہے. جو مانگے اس کو بھی دیتا ہے اور جو نہ مانگے اس کو بھی دیتا ہے. یہی تو میرے پروردگار کی ذات کی شان ہے، یہی تو میرے پروردگار کا جوہ جلال ہے اور اس کی جوہ ثروت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کے نام کے چرچے ہیں. یہ عزیز طلبہ، اس کا آپ حوالہ جات شعر لکھیں گے. پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک ہے تو، پھولوں کی مہک میں تو انجم کی جھلک ہے تو، وہ رنگے صبا تیرا یہ شان ادا تیری، وہ رنگے صبا تیرا یہ شان ادا تیری. اس کے بعد آگے مقطع ہے یہ کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. مقطع کہتے ہیں نظم یا غزل کا ایسا شعر جس کے اندر شاعر اپنا نام یا تخلص لکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقطع. تو یہ الطاف سنہالی کا یہ مقطع ہے، اپنے آپ سے شاعر مخاطب ہے کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. رنگے بیان کرنے کا انداز. الطاف سنہالی چونکہ مرزا غالب کے شاگرد تھے، شاعری میں مرزا غالب کے شاگرد تھے الطاف سنہالی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کی حالت ابتر ہو گئی، جب مسلمان کشمکش کا شکار ہو گئے، جب مسلمان ہر لحاظ سے پسماندگی کی طرف چلے گئے، ہر طرف سے پسپائی ذلت مسلمانوں کا مقدر بن گئی، تو اس وقت جو قدیم شاعری تھی اس کی وقت ختم ہو گئی. تو الطاف سنہالی نے مسدس حالی لے کر یہ
मुसलमानों को बावर कराया, उनको जो मुसलमानों के ऊपर एक अच्छा मकाम माजी के अंदर जो उनके पास एक जौह जलाल था, मुसद्दस के अंदर उन्होंने उसका जिक्र किया। फिर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर ज़वाल आया उन्होंने उसका भी तज़किरा किया। उसके बाद जो इखलाकी पहलू हैं, अल्ताफ़ सनाली ने फिर अखलाकी पहलू के ऊपर कलम फरसाई की, इखलाकियात के ऊपर लिखा, मुसलमानों के अंदर जुर्रत और हिम्मत पैदा की, मुसलमानों के अंदर जो खुदी पैदा की, मुसलमानों को खुददार बनाया अपने कलम के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने दीवान के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तसानीफ़ के ज़रिए, ताकि मुसलमान जो थे वो उस अबतर हालत से बाहर निकल सकें। अल्ताफ़ सनाली की तसानीफ़ फिर रंग लाई, मुसलमानों को आला मकाम भी मिला, मुसलमानों के अंदर जुर्रत भी पैदा हुई, मुसलमानों की इखलाकी जो पस्ती थी मुसलमान उससे भी बाहर निकले, मुसलमान तरक्की के रास्ते पर गामजन भी हुए और हमें उसके समरात भी मिले जो कि पाकिस्तान की शक्ल में है। अब यहाँ पर इसलिए शायर कहता है कि अल्ताफ़ सनाली का बयान करने का, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, अल्ताफ़ सनाली का बयान करने का अंदाज़ इतना मुनफरद है, अल्ताफ़ सनाली इस कदर इस अंदाज से वो बयान करते हैं कि सुनने वाला जो है उसके ऊपर एक अच्छा असर जाता है, उसके दिल के अंदर अल्ताफ़ सनाली की बातें घर कर जाती हैं, अल्ताफ़ सनाली की बातें तासीर करती हैं। हर एक जो बोल अल्ताफ़ सनाली ने लिखा वो लोगों के दिलों को छू के गुजरता है, वो टकरा के गुजरता है, लोगों के ऊपर एक अच्छा तासर जाता है, लोग अल्ताफ़ सनाली की तसानीफ़ को पढ़ते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि अल्ताफ़ सनाली की कलम के अंदर, अल्ताफ़ सनाली की बातों के अंदर, अल्ताफ़ सनाली की तसानीफ़ के अंदर दम है और मुसलमान उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उससे मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शायर कहता है कि अल्ताफ़ सनाली का बयान करने का अंदाज़ बड़ा निराला है, वो इस अंदाज में बयान करते हैं, इस तरह से बयान करते हैं कि सुनने वाला उसको सुनता भी है, उसके ऊपर अमल भी करता है और उससे मुस्तफ़ीद भी होता है। और इसका आप हवाला जात शेर लिखेंगे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयान और है। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।